العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين أحب الله من أحب حسينا صلوات اب حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم عبد الرحمن ابن حاجی حسن خان کلثوم بیگم بنت محمد ابراہیم ممتاز رحمان بنت حاجی عبد الرحمن ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے ایصال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ میری گھڑی میں 10:25 کے قریب ہو رہے ہیں 24 کے آس پاس تو کتنی دیر ہونا چاہیے 11 بجے تک ٹھیک ہے نہیں آپ لوگ جتنا کہیے کم کر دیں زیادہ کہیے کم سے کم ٹھیک ہے چلیے صلوات و یہ آپ لوگوں سے ایک سوال اگر کروں تو برا تو نہیں لگے گا. اللہ کتنے ہیں؟ امام معصوم یہ سارے امام ہمارے ایک تو امام الحمدللہ زندہ ہے خدا تعجیل فرمائے ظہور میں بقیہ 14 معصومین میں 13 معصوموں کو شہید کیا گیا نہیں کیا گیا 12 اماموں میں 11 اماموں کو شہید کیا گیا کہ نہیں کیا گیا. سوال یہ حضرت علی علیہ السلام کو شہید نہیں کیا گیا امام حسن کو شہید نہیں کیا گیا. حضرت علی کا غم کتنے دن مناتے ہیں آپ لوگ؟ رمضان میں 3 دن ہے نا. امام حسن علیہ السلام امام ہے نا 28 سفر کو ایک دن بہت ہوا تو ہو گیا جائے ایسے ہی بہت اور آگے امام ہے جن کو ہم کو یاد ہی نہیں رہتا کہ آج کسی امام کی شہادت کی تاریخ. تو امام تو سب ہیں. سوال یہ ہے کہ خالی امام حسین کا اتنا ذکر کیوں ہوتا ہے؟ جب دیکھو تب حسین. اچھا 2 مہینہ 8 دن تو یہ کریں گے ہی آپ. اس کے بعد 1 دن کی چھٹی ہے ربیع الاول کی. اس کے بعد ابا مر گئے تو حسین, اماں مر گئی تو حسین. وہ کسی کے 10ویں کے بہانے, کسی کے 40ویں کے بہانے, کسی کی چھماہی کے بہانے. تو یہ کیا ہے ہمارے اندر؟ جب دیکھو تب حسین 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 حسین. تو سوال ہوگا نا کہ اتنا زیادہ امام حسین کا ذکر کیوں ہوتا ہے؟ اگر کوئی ہم سے پوچھ لے یار اتنا زیادہ تم لوگ حسین حسین کیوں کرتے ہو تو ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ سیدھا جواب یہ ہے کہ اب یہاں سے شروع ہوتی ہے حسین علیہ السلام کا ذکر اتنا زیادہ کیوں ہوتا ہے. جواب ان کی
کی مظلومانہ شہادت کی بنیاد پر۔ ان کو اتنی مظلومی کے ساتھ کیوں شہید کیا گیا؟ اب دوسرا سوال ہوگا نا، آدمی نے پوچھا ہم سے کہ کیوں اتنا حسین؟ ہم نے کہا ان کی مظلومیت کی بنیاد پر۔ تو ان کو کیوں مظلومیت کی بنیاد پر قتل کیا گیا؟ دشمنی کیا تھی؟ کوئی پوچھ سکتا ہے؟ تو جواب اس کا یہ کہ ایک شرابی کبابی بے دین لامذہب یزید نام کا لڑکا تھا، جس نے امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ امام نے بیعت سے انکار کر دیا، یہی نہ ہے؟ نتیجے میں امام کو شہید کر دیا گیا۔ ایک لائن کا ہوا۔ سوال تو اب شروع ہوگا، تو کیا کہا؟ امام کا تذکرہ کیوں؟ کہا ان کی شہادت کے بنیاد پر۔ شہید کیوں ہوئے؟ یزید کی بیعت سے منع کر دیا تھا، انکار کر، یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ اب جو سوال ہے وہ یہ ہے، کیا امام کو یزید کی بیعت سے انکار کا نتیجہ کیا ہوگا پتا تھا یا پتا نہیں تھا؟ سوال یہ ہے۔ ہم دونوں صورتوں میں پھنس جائیں گے۔ اگر ہم نے کہا کہ پتا نہیں تھا، تب یہ سوال ہوگا کہ جو اپنا میٹر نہیں سمجھ پا رہے ہیں وہ ہماری امامت کیا کریں گے؟ اور اگر ہم نے کہا نہیں ان کو سب پتا تھا جیسے کہ آپ نے فرمایا، تب سوال ہوگا کہ تب تو اگر پتا تھا کہ ہم یزید کی بیعت سے انکار کے نتیجے میں مار دیے جائیں گے، تب تو معاذ اللہ امام نے قرآن کے خلاف کیا ہے، اور جو آدمی قرآن کے خلاف کر دے وہ امام تو ہو نہیں سکتا۔ ہم نے کیا مطلب کہ قرآن کہتا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت تو نہیں کھا جائیں گے نا۔ تو اگر ہم یہ کہتے ہیں امام حسین کو پتا تھا، تو سامنے والا کہتا ہے کہ صاحب جب پتا تھا تو انکار کیوں کیا؟ جان بوجھ کے اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کر دیا۔ قرآن کہتا ہے نہیں ہونا چاہیے۔ جو امام سلام اللہ علیہ قرآن کے خلاف کر دے وہ ہمارے امام نہیں ہو سکتے۔ ہم نے گھبرا کر نہیں، ان کو کچھ پتا نہیں تھا، تب پھر وہی سوال ہوگا جو اپنا معاملہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں وہ ہم کو کہاں سے جنت دلا دیں گے؟ صلوات دیکھیے، جب تک اعتراض سمجھ میں نہیں آئے گا جواب سمجھ میں، تو اعتراض سمجھ میں آ گیا نا۔ تو پہلا سوال یہ کہ پتا تھا کہ نہیں تھا، جلدی جلدی سے گزرتے کہ واقعی امام کو پتا تھا کہ نہیں تھا۔ جواب کا یہ خود کئی مجلسوں کا موضوع ہے۔ سوال یہ ہے کہ امام حسین کو تو چھوڑو، آدم کو پتا تھا کہ نہیں تھا، نوح کو پتا تھا کہ نہیں تھا، ابراہیم کو پتا تھا کہ نہیں تھا، خود امام حسین کی بات کیجئے۔ روایت کہتی ہے ابھی پیدا نہیں ہوئے، ماں کے شکم میں ہے۔ جناب فاطمہ کہتی ہے بابا میرے شکم میں جو بچہ ہے عجب آوازیں دیتا ہے، کہتا ہے اماں میں تمہارا پیاسا بچہ ہوں، یا اماں انا ولدک العریان، اماں میں تمہارا برہنہ بچہ ہوں۔ سنا ہے نہیں سنا ہے؟ امام حسین پیدا ہو گئے۔ ایک حدیث میں نے ابھی پڑھی آپ کے سامنے، ان الحسین، پڑھیے، مصباح الہدی، حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ امام حسین پیدا ہو گئے، ام ایمن امام کو آغوش میں لے کے چلی ہیں۔ اب رسول اللہ کے گھر سے علی کے یہاں یا مولا کی طرف سے رسول اللہ کے کچھ یہودی لوگ تھے، ان کا ایک عالم تھا، اس کی نظر پڑ گئی، کہنے لگا کہ ام ایمن یہ بچہ کون ہے؟ کہ جان بطول فرزند رسول علی کا لاڈلا ہے، میں اس کو چوم لوں کا نہ، کیوں کہ تو یہودی ہے، نجس ہے، حسین طیب و طاہر ہے۔ کہنے لگا اگر کلمہ پڑھ لوں تو ام ایمن نے کہا ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہی کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، آسمان کا رخ کرتا کہتا خدا گواہ رہنا تیرے حسین کے ہاتھوں ایمان لایا ہوں۔ اب سمجھے نبی نے کیوں کہا تھا حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے۔ بات یہی ختم نہیں ہوتی ورنہ میں اس قصے کو نہ سناتا۔
پھر مڑا اپنی قوم کی طرف، کہا جانتے ہو یہ بچہ کون ہے؟ کل کو میدان کربلا میں یہ بچہ اتنا پیاسا ہوگا کہ زمین سے آسمان کے درمیان کی فضا اس بچے کی نگاہ میں دھوئیں کے مانند ہو جائے گی۔ ایک یہودی امام کے بچپنے میں جانتا ہے، خود امام کو نہیں پتا کیا ہونے والا ہے۔ امام علیہ السلام مدینے سے نکلنے لگے، ام المومنین ام سلمہ نے پوچھا کہاں؟ عراق۔ مت جاؤ۔ کیوں؟ کہ میں نے تمہارے نانا سے سنا میرا بیٹا عراق میں مارا جائے گا۔ باہر سے آ کے ام سلمہ کو پتا ہے کہ یہ عراق میں شہید ہو جائیں گے، خود امام حسین کو نہیں پتا ہے۔ آخری بات تو یہ ہے کہ جب مکے سے چلنے لگے، لوگوں نے روکا مت جائیے، فرمایا اللہ مجھے شہید دیکھنا چاہتا ہے۔ پھر کسی نے کہا آپ جائیے، عورتوں کو بچوں کو مت لے جائیے، فرمایا اللہ ان کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے۔ اب تو کوئی بات مخفی نہیں ہے نا، امام کو سب پتا تھا۔ اور جب ہم نے یہ کہا کہ امام کو سب پتا تھا، تب اعتراض کیا تھا؟ تب تو امام کو پتا تھا اور یزید کی بیعت سے انکار کر دیا، تو یہ تو قرآن کے خلاف ہے۔ کہ قرآن کے خلاف کیسے کا؟ قرآن کہتا ہے اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالوں۔ ہم گھبرا گئے، میں نے کہا مولا اب کیا ہوگا؟ یہ تو قرآن میں آیت ہے، اس سے ہم انکار کر نہیں سکتے، اور اس سے بھی انکار نہیں کر سکتے کہ آپ کو سب پتا تھا۔ کہ مولا قرآن منع کرتا اپنے ہاتھ سے ہلاکت میں نہ ڈالو، کیوں آپ نے یزید کی بیعت سے انکار کر کے اپنے کو جو ہے وہ قتل کے لیے پیش کر دیا؟ جب نے امام جواب دیں کوئی مسئلہ قرآن کی ایک آیت سے طے ہوگا؟ ہم نے کہا مطلب کہ تم کو قرآن میں یہ آیت دکھ گئی کہ اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور وہ آیتیں نہیں دکھائی دی جہاں قرآن کہتا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ دیکھو وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ہیں، انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہیں، اللہ کے پاس سے روزی پا رہے ہیں۔ ہم نے کہا مولا پڑھا تو ہے، مطلب کیا ہوا؟ کہ جب کوئی اعتراض کرے تو یہی پوچھ لینا قرآن نے ہلاکت سے منع کیا ہے کہ شہادت سے منع کیا ہے؟ تو کہاں سے چلے ذہن میں آمادہ ہے نا؟ اتنا ذکر کیوں ہوتا ہے؟ ان کی مظلومانہ شہادت کی بنیاد پر۔ ان کو کیوں شہید کیا گیا؟ یزید کی بیعت سے انکار کی بنیاد پر۔ انکار کے نتیجے کا پتہ تھا کہ بالکل پتہ تھا کہ پھر کیوں انکار کیا؟ قرآن منع کرتا کہ نہ، قرآن ہلاکت سے منع کرتا ہے۔ قرآن تو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اب دوسرا اعتراض، اعتراض کیا؟ تو قرآن ہلاکت سے منع کرتا ہے، شہادت سے؟ ہلاکت کس کو کہتے ہیں، شہادت کس کو کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ کی بات مان لی میں نے، قرآن ہلاکت سے منع کرتا ہے، شہادت سے منع، تو فرق کیا ہے ہلاکت میں اور شہادت میں؟ مولا یہ بھی بتا دیجیے کہ اسی آیت کو پھر سے پڑھ لو، سمجھ میں آ جائے گا۔ وہاں کیا تھا؟ اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، بس۔ یہاں کیا ہے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، آگے جملہ کیا بولیے؟ فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب قتل ہونے والوں کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو اپنے لیے جان دے، مال کے لیے جان دے، دنیا کے لیے جان دے، حکومت کے لیے جان دے، اقتدار کے لیے جان دے، ایک وہ جو اللہ کے دین کے لیے قربانی دے۔ جو اپنے لیے مرے گا اسے ہلاک کہا جائے گا، جو اللہ کے دین کے لیے قربانی دے اسے صلوات بولیے کیا فرق ہوا ہلاکت اور شہادت میں؟ جو اپنے لیے قربانی دے، وہ اپنے لیے جان دے، وہ ہلاک۔ جو اللہ کے دین کے لیے قربانی دے وہ شہید، شہادت۔ یہ کیسے طے ہوگا
کہ امام حسین، یہ تو پتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام قتل ہوئے، یہ امام کا قتل ہلاکت ہے کہ شہادت؟ کیسے طے ہوگا؟ کہ اس لیے کہ بتا گیا نا کہ جو اپنے لیے جان دے وہ ہلاک، جو اللہ کے لیے قربانی دے وہ شہید، شہادت۔ تو اب یہ امام حسین کا قتل تو ہوا، ہلاک کہیں گے کہ شہید کا؟ اگر امام کی یہ قربانی اللہ کے لیے ہے تو شہادت، اور اگر اپنے لیے ہے تو یہ کیسے طے ہوگا کہ یہ قربانی اپنے لیے کہ خدا کے لیے؟ پھر واپس چلیے، یہ قتل کیوں ہوئے امام حسین کو لیے؟ انکار بیعت، اسی لیے نا، تو یہ بیعت کا انکار اپنے لیے کیا کہ اللہ کے لیے کیا؟ رکیے، جلدی نہ کیجیے، صلوات پر محمد۔ یہ بیعت کا انکار اپنے لیے ہے کہ اللہ کے لیے؟ اگر اپنے لیے ہے تو ہلاکت ہوگی، اگر اللہ کے لیے ہے تو کیسے طے ہوگا کہ یہ انکار اپنے لیے ہے کہ خدا کے لیے؟ جواب یہ بتائیے، پہلے امام نے بیعت سے انکار کیا یا پہلے امام سے بیعت مانگی گئی؟ پہلے بیعت، تو ہم اس پر کیوں بحث کریں کہ امام نے انکار کیوں کیا؟ پہلے مانگی گئی نا، تو سوال تو پہلے یہ ہوتا ہے کہ امام نے انکار کیوں کیا، نہیں یزید نے اصرار کیوں کیا؟ صلوات یہ بحث کیوں ہوگی کہ امام کا انکار کیوں تھا، بلکہ بحث یہ ہوگی کہ یزید نے اصرار کیوں؟ بس ساری دنیا مان چکی تھی نا، بولیے ایک امام حسین علیہ السلام نہ مانتے تو کیا یزید کی سرکار گر جاتی؟ بولیے، امام چپ چاپ مدینے میں اپنا روزہ نماز کر رہے تھے، ان سے کیا مطلب تھا؟ چند لوگ امام حسین کے ساتھ کہ یہ لوگ اگر بنی ہاشم کے بیعت نہ کرتے، بولیے، تو یزید کی حکومت گر جاتی؟ کرنا امام حسین علیہ السلام امام حسن کی شہادت کے بعد سے 10 سال سے چپتے نہیں تھے اس کے باپ کے لیے، تو اس کا مطلب کہ امام حسین کی وجہ سے یزید کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تب کیوں چاہ رہا ہے کہ بیعت لے لیں، ضرور نہ بیعت کریں تو قتل کر دو؟ تو اس کا مطلب کہ یزید کا مقصد حکومت بچانا نہیں تھا۔ اب اگر یہ ہم سمجھا لے جائیں آپ کو کہ بیچ میں حکومت کا میٹر نہیں ہے، کوئی اور مسئلہ ہے جس کے لیے بیعت مانگ رہا ہے، امام کا انکار سمجھ میں آ جائے گا۔ صلوات پر تو ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ امام حسین علیہ السلام بیعت کریں نہ کریں، یزید کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ پھر یزید کیوں اتنا مصر ہے کہ امام بیعت ضرور کریں؟ اب آئیے آپ پیچھے چلیے، جناب موسیٰ علیہ السلام جو دین لائے تھے وہ ہے نہیں؟ اگر دین اپنی اصلی شکل میں ہوتا تو عیسیٰ کی ضرورت نہیں تھی، ہے نا؟ جناب عیسیٰ جو دین لائے وہ تھا، بچا، وہ بھی ختم ہوا، ورنہ رسول اللہ کیوں آتے؟ یہ موسیٰ اور عیسیٰ کا دین ختم کیسے ہوا؟ کوئی لڑائی ہوئی، کوئی جھگڑا کرنا کا؟ پھر کا وہی عیسیٰ والے، وہی موسیٰ والے، انہوں نے اس دین میں اتنی تبدیلی کر دی کہ دین اپنی اصلی شکل میں رہ ہی نہیں گیا۔ اب جب رسول اللہ آئے اور انہوں نے اعلان رسالت کیا تو پہلے تو مکے میں ان کو روکنے کی کوشش کی گئی، بہت کیا گیا، نہیں کچھ ہو پایا۔ جب زیادہ پریشان کیا تو اللہ نے کہا ہجرت کر جائیے، مدینے ہجرت کر گئے، اب ان کے ہاتھ سے نکل گئے۔ تب ان لوگوں نے کیا کیا؟ رسول اللہ کو روکنے کے لیے جنگیں شروع کی، بدر ہار گئے، خیبر ہار گئے، خندق ہار گئے۔ اب ان کی سمجھ میں آیا کہ بھائی ان سے جیت پانا مشکل ہے، اب اس دین کو روک پانا، بولیے، مشکل ہے، اب جنگ سے کوئی فائدہ نہیں ہے، تو کیسے روکا جائے دین کو؟ کہ اب لڑائی سے نہیں ہو پائے گا، کہ پھر کا مسلمان ہو جاؤ، ان کے دین میں گھس جاؤ۔ اور جیسے موسیٰ اور عیسیٰ کے ساتھ ہوا، اسی دین میں گھس کے جو بنیادی ڈھانچہ ہے اس میں اتنی تبدیلی پیدا کر دو کہ اسلام اصلی شکل میں رہ ہی نہ جائے۔ تو پھر نام سے کیا ہوتا ہے؟ جیسے جناب عیسیٰ کا نام ہے، دین ہے
موسیٰ کا یہودی ہے مگر اصلی دین بچہ ہے. صلوات پر ابھی سمجھا رہا ہوں کہاں جا رہی بات. یہاں تک آ گئے آپ؟ ایک اور صلوات پر محمد. لڑ کے کام نہیں چلے گا, مسلمان ہو جاؤ. ٹھیک ہو گیا معاملہ. یزید نے سوچا اچھا اب اسلام قبول تو کر لیا, اسلام کو نقصان کیسے پہنچے گا؟ کہ جو اس کا بنیادی ڈھانچہ ہے اسی پہ حملہ کر دو. آگے آپ یہاں تک. اسلام کی بنیاد وہ قبول تو سب قبول, وہ رد تو سب رد. کیا ہے؟ نماز ہے نا. الصلاۃ عمود الدین, نماز دین کا ستون ہے. نماز قبول تو سب قبول, نماز رد تو سب رد. یزید نے سوچا یہ بنیادی چیز ہے, اسی کو کاٹ دو. صلوات بر محمد و آل اسی کو کاٹ دو. اور اب دیکھیں اب تک ہوتا کیا رہا ہے کہ بھائی بڑے لوگ ہیں, ڈنڈے کی زور پر, اس کی زور پہ, اس کی زور پر, پبلک بیچاری چپ. یزید نے یہیں سے آغاز کیا. اور آپ دیکھیے شعر کیا کہتا ہے, قرآن سے لے کے آتا ہے موڈ میں سننے کے. قرآن مجید میں نماز کے متعلق بہت سی آیتیں ہیں. ایک آیت ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے فویل للمصلین, ویل ان نماز پڑھنے والوں کے لیے, الذین هم عن صلاتهم ساہون, جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں. ویل کس کو کہتے ہیں؟ کہ ویل جہنم کا وہ نچلا طبقہ ہے جس میں سخت عذاب ہوگا. کس کو سخت عذاب ہوگا؟ قرآن کہہ رہا ہے نماز پڑھنے والوں کو. یہ قرآن کی آیت ہے فویل. لیکن کون سے نماز پڑھنے والے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون, جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں. لیکن اگر آدھی آیت پڑھیے تو کیا ہوگا؟ فویل للمصلین, جہنم میں جائیں گے وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں, ہے نا. آدھی آیت پڑھنے کے یہ نتیجہ ہوگا. تو یہ ایک یہ ہو گیا. ادھر قرآن میں شراب اور جوئے کے بارے میں آیت ہے. ارشاد ہوتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر, لوگ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں. قل فیہما اسم کبیر, بتا دیجئے بہت بڑا گناہ ہے. تو قرآن نے شراب اور نشے کے لیے کیا کہا؟ جوئے کے لیے بہت بڑا گناہ ہے. یہ نہیں کہا کہ جہنم میں جائے گا. لیکن نماز کے لیے قرآن نے کیا کہا ہے؟ جو نماز میں غفلت برتتے ہیں ان کے لیے ویل ہے. جانتے ہیں یزید نے بدماشی کیا کی؟ ادھر سے آدھی آیت نماز والی لی, ادھر سے آدھی آیت شراب والی لی, دونوں کو ملا کے یزید شعر کہتا ہے ما قال ربک ویل للذی شربا, نہیں کہا ہے تمہارے رب نے ویل ان کے لیے جو شراب پیتے ہیں, بل قال ویل للمصلین, ان کے لیے ضرور لفظ ویل کہا ہے جو نماز پڑھتے ہیں. یزید کا فتویٰ سمجھ میں آ گیا کیا ہوا؟ یزید کا شعر ہے کیا؟ شراب پیو کوئی حرج نہیں ہے, نماز مت پڑھنا ورنہ بولیے جہنم میں جاؤ گے. یہ ہے نا یزید کا فتویٰ. ایک شراب کو ایک جام سے دوسرے جام میں پلٹیے, کوئی بھی لکوڈ جھاگ اٹھتا ہے, بلبلے اٹھتے ہیں. یزید جام شراب ہاتھ میں لیتا ہے, کہتا ہے میرے ہاتھ میں جام شراب نہیں ہے, یہ حاجی ہے, کعبے کا طواف چل رہا ہے. اس سے زیادہ اور کعبے کی اہانت ہو سکتی ہے؟ شراب جتنی پرانی ہوگی اتنی تیز ہوگی, تلخ ہوتی ہے. اس کو عربی زبان میں کہتے تھے اس زمانے میں عجوز, بڑھیا شراب. یزید وہ پرانی شراب لیتا تھا, کہتا تھا یہ میرے ہاتھ میں جام شراب نہیں ہے, میں نے اس کو چینج کیا ہے حوروں سے. اب آپ کو بس جلدی سے میں نے گزار دیا, پوری مجلس جو 1 گھنٹے کی تھی وہ میں نے 15 منٹ میں آپ کو نچوڑ کے سنا دیا کہ آگے بڑھ جاؤں. صلوات پر اب سمجھے آپ یزید کا مقصد کیا تھا؟ اگر یزید کی بات چل جاتی نماز مت پڑھو, ہے نا, شراب پینے میں کوئی حرج نہیں ہے, حج کا مذاق اڑایا, حاجیوں کا مذاق اڑایا, حوروں کا مذاق اڑایا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نماز کا معاملہ اتنا ہلکا نہیں ہے کہ آپ اس طرح کہہ کے نکل جائیے.
تو ممکن ہے دھیرے 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 بات لوگوں تک پہنچے. تو شروع میں آدمی دبتا ہے, جب بات بہت ہو جاتی ہے تو جنتر منتر میں اکٹھا ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ صلوات بر محمد. تو یہ ڈر کہیں سے یزید کو تھا کہ یار ہلکی پھلکی چیز پہ تو آدمی مان جائے گا, لیکن نماز یہ بات دھیرے دھیرے مشہور ہوگی, پبلک ہنگامہ کرے گی, انقلاب کی آواز بلند ہوگی. اور دیکھو یزید کو شراب کو جائز کہہ رہا ہے, یزید کو دیکھو نماز کو منع کر رہا ہے, پبلک کھڑی ہو سکتی ہے. یہ کہیں نہ کہیں یزید کو اس بات کا احساس تھا, ڈر تھا. اب یزید یہ پریشان ہے کہ اگر کل کو ہنگامہ ہو, پبلک میرے خلاف آواز اٹھائے, تو میں اس آواز کو دباؤں کیسے؟ اس کے لیے ضرورت ہے کوئی ایسا مضبوط ہاتھ مل جاتا جس کے گھر سے دین چلا ہے, جس کے گھر سے مذہب چلا ہے, جس کے گھر سے اسلام چلا ہے. اگر وہ بیعت کر کے چپ ہو جاتا تو پبلک کو دبانا آسان ہو جاتا. تم کیا, تمہاری اوقات کیا؟ جس کے گھر سے نماز چلی ہے وہ تو بیعت کر کے چپ ہو گئے, تم کون ہو بولنے والے؟ اب سمجھے یزید بیعت پہ اصرار کیوں کر رہا تھا. اصرار صرف اس لیے تھا کہ جو دین مٹانے کی کوشش ہے اس میں حسین بیعت کر لیں, یعنی ہمارا ساتھ دے دیں. اب بتائیے تو بیعت کیوں مانگی گئی؟ بولیے سر. نہ, بیعت یزید نے کیوں مانگی؟ ساتھ دینے کے لیے, صحیح فرمایا, لیکن مقصد کیا؟ دین مٹانے کی جو کوشش ہے نا, یہ مطلب اس میں ہمارا سپورٹ کر دیں. تو اب مقصد بیعت کیا ہوا؟ دین مٹانے کے جو ہمارا پلان ہے اس میں حسین ہمارے ساتھ ہو جائے. امام نے کہا بیعت تو نہیں کریں گے چاہے پورا گھر ختم ہو جائے. تو اب مانگا کیوں جا رہی ہے بیعت؟ دین مٹانے کے لیے. ہم نے کہا جو وجہ بیعت مانگنے کی ہوگی اسی اعتبار سے تو انکار ہوگا. اب بتائیے یزید بیعت مانگ کیوں رہا ہے؟ دین مٹانے کے لیے. اب جو حسین انکار کریں گے تو انکار کا مقصد کیا ہوگا؟ دین بچانے کے لیے. تو جو انکار دین بچانے کے لیے ہوگا وہ انکار اپنے لیے ہے کہ خدا کے لیے؟ اور جو انکار خدا کے لیے ہے اس کے نتیجے میں جو قتل ہوگا وہ اپنے لیے ہے یا اللہ کے لیے؟ اور جو قتل اللہ کے لیے ہو اسے ہلاکت کہتے ہیں کہ شہادت؟ اسے قرآن نے ہلاکت سے منع کیا ہے, شہادت سے منع نہیں کیا ہے. تو آج جو دین ہے, جو ایمان ہے, جو اسلام ہے, دیکھیے میں, آپ لوگ میری مجلسیں سنتے ہوں گے, میں ایسی باتیں نہیں کرتا جس سے کسی کو تکلیف ہو یا اذیت ہو. ہندو مسلمان میں نہیں کرتا ممبر سے, سنی شیعہ نہیں کرتا میں ممبر سے. یار اہل بیت نے کیا بتایا ہے, دین ہمارا کیا چاہتا ہے, وہ سیدھے سیدھے بات کرو. دنیا جو اپنا کرے وہ اپنے عمل کا ذمہ دار ہوگا. میرے مجلس کا مقصد یہ ہوتا ہے, میں آپ کو کہاں لے کے آیا کہ یہ قربانی امام حسین نے کیوں دی؟ دین. اگر امام حسین نہ ہوتے, یزید کو کوئی روکنے والا نہ ہوتا, بولیے, تو یزید تو پہلے ہی کہہ چکا نا کہ نماز کے قریب مت جاؤ جہنم میں جاؤ گے. ہاں, شراب پینے میں کوئی حرج. اچھا ایک سوال بتائیے, اگر آج ہم سے کوئی پوچھے کیا نام ہے آپ کا, کہ حسینی کس کو کہتے ہیں, یزیدی کس کو کہتے ہیں, کیسے بتائیے گا حسینی کون ہے, یزیدی کون ہے؟ کہ دونوں کا مزاج سن لو. یزید نے کیا کہا؟ نماز مت پڑھو. شراب پینے میں کوئی حرج. امام حسین شہید کس حالت میں ہوئے ہے نا؟ بس بالکل 2 دنا 4 آسان ہے. جو لوگ مسجدوں میں دکھائی دیں انہیں حسینی کہا جائے گا. جہاں شراب نظر آ جائے چاہے جتنے بارے باپ کا بیٹا ہو, یزیدی ہو سکتا ہے, حسینی نہیں ہو سکتا.
تو میں میرے بھائیوں میں سنی شیعہ کی بات نہیں کرتا. اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے کہ یزید دین مٹانا چاہتا تھا اور سیدھے سیدھے کتابوں میں ہے لعبت، یزید کا شعر بھی سن لیجیے، لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزال. یہ عقیدہ یزید کا، یہ تو ہاشمیوں نے حکومت کرنے کا کھیل کھیلا تھا، ورنہ نہ کوئی خبر نہ وحی، کیسا دین کیسا اسلام، تو سرے سے اسلام کے خلاف تھا نا. یا ایک جگہ جو کہتا کہ لیتا اشیاخ ببدر شہیدو، کاش ہمارے بدر کے بزرگ ہوتے تو دیکھتے ہم نے کیسے ان کا بدلہ لے لیا. تو کل ملا کے کیا سمجھ میں آیا؟ یہ بدر کا بدلہ لیا جا رہا ہے نا، یہ دین کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر امام حسین سینہ سپر نہ ہوتے تو آج نماز ہوتی، بولیے، روزہ ہوتا، حج ہوتا، عبادت ہوتی، اسلام ہوتا. آپ نے کہا نہیں نا. اب پلٹیے، قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں میں، ماشاءاللہ مجلسوں کے فیض سے آپ لوگ سب پڑھے لکھے، ترجمہ کیجئے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا نیکی کا بدلہ نیکی کے علاوہ کچھ ہو سکتا ہے؟ آج نماز کس کی وجہ سے، بولیے زور سے، نماز کس کی وجہ سے بچی؟ روزہ کس کی وجہ سے؟ حج کس کی وجہ سے؟ پورا یہ دین جو چاہے جس شکل میں ہو کس کی وجہ سے محفوظ ہے؟ جواب، حسین کی وجہ سے. قرآن کہتا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا نیکی کا بدلہ نیکی کے علاوہ کچھ ہو سکتا ہے؟ اے کہاں سے آ رہے ہو؟ جی مسجد گئے تھے. کائے کے لیے؟ نماز پڑھنے گئے تھے. ہم نے کہا پتہ ہے کہ یزید نام کا لونڈا تھا، نماز مٹانے کے چکر میں تھا. پتہ ہے نماز بچایا کس نے؟ کہا حسین نے بچایا. اور کس نے بچایا؟ ہم نے کہا جس حسین نے نماز بچایا ہے اس کا شکریہ ادا کرو. کہ کہاں ملیں گے؟ وہ تو کربلا میں شہید ہو گئے، وہ کہاں ملیں گے کہ ان کا شکریہ ادا کریں؟ ہم نے کہا پڑھ چکے نماز نا، اب واپس نہ جاؤ، ایک مرتبہ ان کے روضے کا رخ کر کے کم از کم اتنا تو کہہ دو السلام علیکم یا ابا عبداللہ. یہ نماز کے بعد زیارتیں نہیں ہیں، یہ اسی حسین کی قربانی کا شکریہ ادا کیا جائے. تو اب ہم بات یہاں پہنچی کہ آپ کے اوپر اگر کسی کا احسان ہے تو آپ کو اس کو احسان کو ڈھنگ سے بولیے. ہماری بات کہاں سے چلی جا رہی؟ مجلس اتنی زیادہ کیوں کر رہے؟ ایک آدمی ہے صاحب، اب وہ فیض آباد سے چلے گا، اس کو وہاں سے دلی تک کا ٹرین کا ٹکٹ دیجیے، پھر ٹرین سے جو ہے وہاں سے دلی سے کہاں آئے گا؟ کاٹھ گودام. وہاں ایک گاڑی لے کے جائیے، لے کے آئیے، پھر وہاں سے صاحب لے جائیے. اب آئے ہیں اتنی دور سے تو ذرا نینی تال ٹہلا دیجیے، یہ کر دیجیے، پھر وہاں سے گھما کے لائیے. کیا کہیں مولانا آئے ہیں، کہیں کریں گے کیا؟ کہا جی دیکھ لینا. اور اس کے بعد مولانا جو ہے 10-20 سے بیٹھے 11:15 پہ اتر گئے. کر لے 50 منٹ بولنے کے لیے یار اتنا ہنگامہ. کوئی آدمی سوچ سکتا ہے؟ نہیں سوچتا یار. 40 منٹ بولنے کے لیے اتنا ہنگامہ. فیض آباد سے دلی، دلی سے کاٹھ گودام، 3 ٹائم کا کھانا اور یہ اور وہ. ٹھیک ہے امام حسین کا شکریہ، الحمدللہ، مولا جو ہے وہ ان کی قبر پر رحمت نازل کرے. یہ سب کیا ہے؟ ہم نے کہا جو احسان امام حسین کا ہے نا، وہ واقعہ کربلا میں دفن ہو جاتا اگر یہ مجلس نہ ہوتا. اب میں آتا ہوں مجلس. صلوات اللہ. چھوٹا سا وہ سمجھاتا ہوں. خدا دعا کیجئے کہ اللہ توفیق دے آپ کو بات پہنچا سکوں. ایک
صلوات پر محمد زیارت کے ثواب جانتے ہیں آپ لوگ؟ زیارت امام حسین کی زیارت. دیکھیے جو غریب ہے، جو کمزور ہے، اس کا مسئلہ الگ ہے. جو تڑپ رہا ہے، غربت کی وجہ سے نہیں جا رہا ہے، اس کا مسئلہ الگ ہے. کبھی وقت ہوا تو بتاؤں گا کہ وہ مرنے کے بعد بھی جا سکتا ہے، لیکن یہاں وہ ٹائم نکل جائے گا. لیکن اللہ نے کسی کو نوازا ہے. وسیع حسن صاحب کے پاس دنیا کی ہر چیز ہے. وہ کبھی نینی تال گھومنے جاتے ہیں، کبھی مسوری گھومنے جاتے ہیں، کبھی یورپ کے کسی شہر جاتے ہیں. اللہ نے دیا چلے جاتے ہیں نا، مگر ان کو توفیق کربلا جانے کی نہیں ہے. ایسے ہوتے ہیں. اللہ یا اللہ ہمارے دلوں میں عشق زیارت حسین پیدا کر. یہ چیز یہ ہے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے کسی کو نوازا ہو، یعنی بھائی مال مدرا ٹھیک ٹھاک ہے، کربلا جا سکتا ہے، نہ جائے. ایک کمزور آدمی ہے، غریب آدمی ہے، اس کی بات الگ ہے. ایک کو اللہ نے دیا ہے، نوازا ہے، جا سکتا ہے، 10 کو بھیج سکتا ہے. مثلا اگر اللہ نے اس قابل کیا ہے کربلا جا سکتا ہے، نہ جائے. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر میں کہوں کہ اس کی عمر 30 سال کم کر دی گئی ہے زیارت پر نہ جانے کی وجہ سے، تو میں نے غلط نہیں کہا ہے. اتنی اہمیت ہے امام حسین کی زیارت کی. اب ادھر میں چلوں زیارت کے فضائل ہو تو پھر لمبا ہو جائے گا. مین چیز مجھ کو جو سنانا ہے وہ تو زیارت کی اتنی اہمیت ہے. آپ یہ بتائیے کہ زیارت کا حق ہم کو آپ کو زیادہ ہے یا سگی بہن کو؟ صحیح بولیے، ساتھ ساتھ چلیے. اس لیے 11 بجنے والا نیند کا وقت ہے، اس لیے میں سوچ رہا ہوں ساتھ ساتھ چلیے تاکہ نیند نہ آئے. بولیے زیارت کا حق ہم کو آپ کو زیادہ ہے یا سگی بہن کو؟ زیارت کا حق ہم کو آپ کو زیادہ ہے یا امام سجاد کو جو بیٹے ہیں؟ زیارت کا حق ہم کو آپ کو زیادہ ہے یا جناب رباب کو؟ قید خانے میں قید رہے، یہ زمانہ ہے. آج اچانک یہ ہوا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ چاہے یہاں رہیے چاہے مدینے جائیے. اب وہ ایک الگ موضوع ہے کہ یزید نے کیوں آزاد کیا. کبھی اللہ نے توفیق دی دوبارہ آئے یاد دلائے گا محبوب بھائی، تو اس پر بات کریں کہ یزید نے کوئی ترس نہیں کھایا اہل بیت پہ جو آزاد کیا، اس کے پیچھے بھی راز ہے کچھ. صلوات پر محمد. یزید نے امام کو بلا کے کہا کہ آپ لوگ آزاد ہیں، چاہے یہاں رہیے چاہے مدینہ جائیے. اس کے بعد کیا ہوا؟ آئے جناب زینب کے پاس، وہ بھی اماں ہم آزاد کر دیے گئے. یزید کہتا ہے چاہے یہاں رہو چاہے مدینے جاؤ. آپ بتائیے جناب زینب کو کہنا کیا چاہیے تھا؟ بیٹا جب ہم کربلا سے چلے تھے بھیا کی لاش بے کفن چھوڑ کے آئے تھے، جلدی سے انتظام کرواؤ ہم کربلا جائیں گے. حق تھا کہنے کا نہیں تھا؟ آج تک آپ نے کسی ذاکر سے سنا کہ ایک بار بھی جناب زینب نے کہا ہم کربلا جائیں گے؟ بولیے کیا کہا؟ جب سے میرا بھائی مارا گیا ہے میں نے اپنے بھائی کا ماتم نہیں کیا. یزید سے کہتا ہم کو ایک گھر خالی کر کے دے دے. تو میں کہوں گا بی بی جیسے اتنے دن برداشت کیا ویسے 1 ہفتہ اور برداشت کر لیجئے. کربلا جائیے گا، زیارت بھی ہوگی، مجلس بھی ہوگی، لیکن نہ ایک لقب معلوم ہے جناب زینب کیا ہے؟ عقیلہ بنی ہاشم، عقیلۃ القریش، بنی ہاشم کے سب سے عقل مند خاتون. سوال ہوگا نہیں ہوگا بی بی جیسے اتنے دن برداشت کیا 10 دن اور برداشت کر لیا. کربلا جائیے، زیارت بھی ہوگی، مجلس بھی ہوگی. آج تک کسی سے سنا آپ نے کہ جناب زینب نے ایک بار بھی کہا جلدی کرو کربلا چلیں گے؟ وہ کیا ریزن ہے کہ بی بی نے زیارت کو پیچھے کر کے مجلس کو آگے کیا؟ سوچنے والی بات ہے کہ نہیں ہے؟ بس 1-2 سوال چھوٹا چھوٹا آپ سے پوچھتا ہوں. غدیر میں کتنے لوگ تھے؟ 1.25 لاکھ. within a 30 year تاریخ موجود ہے. جو واقعہ 1,24,000 کے سامنے
نبی نے اٹھا کے کہا من کنت مولا پاک. ود ان 30 ایئر ممبر پر حضرت ہے, سامنے جو ہے انس نام کا آدمی ہے. امام نے پوچھا تم تھے غدیر میں, تم نے سنا کہ نہیں سنا؟ پیغمبر نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. تو کہتا ہے صاحب بوڑھا ہو گیا ہوں, یاد نہیں آ رہا ہے. جو واقعہ 1.25 لاکھ کی پبلک کے بیچ ہوا, 30 سال کے اندر مولا کے منہ پہ کہہ دیا ہم کو یاد نہیں ہے. جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ گھر کہاں تھا سر؟ مدینے میں. کہاں؟ مسجد نبوی سے متصل, یعنی مرکز شہر, یہی نا, ہارٹ آف سٹی. جلا دیا گیا. آج آدمی ماننے کو تیار ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے یار؟ تو جو حال فاطمہ کے مصائب کا ہوا بیچ شہر میں, جو حال غدیر کا ہوا 1.25 لاکھ. کربلا میں کتنے لوگ تھے؟ جب 30 سال کے اندر غدیر بھلائی جا سکتے تو کربلا بھلانے میں کتنا دن لگتا؟ 10 سال, 20 سال, 50 سال, ایک جنریشن, 2. آج کوئی پڑھا, میں نے کسی کتاب میں پڑھا معاذ اللہ توبہ توبہ, امام حسین علیہ السلام کے جس پہ گھوڑے دوڑائے گئے. آدمی کہتا کہ ارے یار کیا بات کرتے ہو تم یار, امام حسین چھوٹی موٹی شخصیت ہے, رسول اللہ کے نواسے, یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آدمی آج ماننے کو تیار نہ ہوتا. زینب عقیلہ بنی ہاشم ہے. جناب زینب نے کہا کہ میں زیارت تو بعد میں ہو جائے گی, مگر میں وہ نہ ہونے دوں گی جو غدیر کے ساتھ ہوا, میں وہ نہ ہونے دوں گی جو میری ماں کے مصیبتوں کے ساتھ ہوا. اس لیے زینب نے کہا کربلا بعد میں جاؤں گی, بھیا کی قربانی کا بیمہ پہلے کروں گی. اور زیادہ آپ تو ماشاءاللہ آج کتنا دن ہو گیا محرم شروع ہوئے, 29 دن ادھر 10 ادھر, 40واں دن شب 40 ہے نہیں ہے یہ, آج محرم شروع ہوئے, شہادت کی بات نہیں ہے. زینب نے کتنے دن مجلس کی سلام اللہ علیہ؟ 7 دن. سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن اس 7 دن میں جانتے ہیں کتنا انقلاب آیا ان مجلس. اب مجلسوں کی اہمیت 10 منٹ سن لیجئے, ختم کیا میں نے. صلوات پر محمد. توجہ فرما رہے ہیں آپ. تو یہ جو اب جناب زینب نے کتنے دن مجلس کی سر؟ 7 دن. 7 دن میں ڈیفرنس کیا آیا وہ بتاؤ آپ کو. ایک سوال پڑھیے, سن لیجیے. مجلس سے کیا آج سے 20 سال پہلے, یعنی حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کس سن میں ہوئی ہے؟ سن 40 میں. واقعہ کربلا کب ہوا ہے؟ 61 میں. شروع کا 61 محرم 10 تاریخ 60 والی, 20 سال نیئر اباؤٹ. آج سے 20 سال پہلے امیر المومنین کی شہادت کی خبر پہنچی شام. شام کے عربوں میں سے کسی عرب کو پتا چلا علی قتل ہو گئے. اس نے پوچھا کہاں؟ کسی نے کہا مسجد کوفہ میں. مسجد کوفہ میں کیوں گئے تھے؟ کہا نماز پڑھنے. وہ کہتا کیا علی نماز پڑھتے تھے؟ یہ اتنے دن سے پروپیگنڈا چل رہا مولا کے خلاف, پورے گھر کے خلاف. امام حسین کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ خارجی تھے, بے دین تھے. سناؤ 20 سال پرانی سنا دی نا ہم نے آپ کو, ہر جگہ ملے گا. 70 ممبروں سے امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ پر لعنتیں کی گئی ہیں اور 70 برس تک ہوئی ہے. لیکن ان مجلسوں نے کیا گل کھلایا ہے. صلوات پر محمد رسول اللہ. میں ایک مثال لیٹسٹ دیتا ہوں. واقعہ کربلا کے بعد یہ قافلہ شام میں داخل ہوا. کسی لڑکے کی بات نہیں ہے, لونڈے کی بات نہیں ہے, بوڑھا آدمی. پروپیگنڈا یہ ہوتا ہے, بوڑھا آدمی. جیسے ہی شام میں یہ قافلہ انٹر ہوتا ہے, ایک بوڑھا آدمی آتا ہے امام کے ناکے کے پاس. اب کچھ چیزیں ہیں جو دہرانا بڑا سخت کام ہے اور نہیں چاہیے دہرانا, مگر امام نے چھٹے فرمایا کہ بتاؤ پبلک کو کہ ہم پر گزری کیا ہے. آیا امام کے ناکے کے پاس, بوڑھا آدمی ہے, بدتمیزی جانتے کیا کرتا؟ کہتا الحمدللہ جس نے امیر المؤمنین یزید کو فتح و نصرت عطا کی اور تم لوگوں کا جھوٹ ظاہر کیا. یہ کتنا بڑا پروپیگنڈا ہے. خالی وہ شعر کی بات نہیں ہے, یہ پورا دین مٹانے کا سسٹم چل رہا ہے.
کہ جس کے گھر میں قرآن اترا وہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. یزید امیر المومنین یہ جا رہا ہے معاملہ ہے نا. الحمدللہ جس نے یزید کو فتح و نصرت عطا کی تم لوگوں کا جھوٹ ظاہر کیا. ہم آپ کوئی ہوتے انصاف سے بتائیے برداشت کرتا کوئی؟ امام حسین علیہ السلام کے خلاف تو کوئی نہیں سن سکتا ہے نا. وہ چاہے سنی ہو، شیعہ ہو، حنفی ہو، وہابی ہو، کوئی ہو، امام حسین کے خلاف تو نہیں کوئی سن سکتا نا. آپ سنتے، لیکن اپنے امام کا جگر دیکھیے. کمپیوٹر چلاتے ہیں نہیں چلاتے؟ چلاتے ہیں نا، لیپ ٹاپ وغیرہ. تو کبھی ایسا ہوا سر آپ کے ساتھ کہ اس میں رانگ فیڈنگ ہو گئی ہو تو کیا کرتے ہیں؟ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. تب کیا کرتے ہیں؟ ہاں، پھر کوئی مکینک بلاتے ہیں ہے نا، یار اس میں غلط فیڈنگ ہو گئی ہے، اس کو فارمیٹ کرنا ہے نا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کی ذمہ داری ہماری ذمہ داری. اگر واقعی آپ رسول اللہ کے عاشق ہیں، اگر آپ دین کے عاشق ہیں، اگر آپ امام حسین کے عاشق ہیں تو لوگوں کو امام حسین سے قریب کرنا ہماری ذمہ داری ہے، دور کرنا ہمارا کام نہیں ہے. بھائی کسی کا اگر لیپ ٹاپ خراب ہو گیا، اس کے اندر غلط فیڈنگ ہو گئی تو آدمی پھینکتا نہیں نا، کیا کرتا ہے؟ فارمیٹ کرتا ہے. اگر کوئی آدمی امام حسین کو نہیں جانتا ہے یا مجلس نہیں کرتا ہے یا امام حسین کے خلاف بول رہا ہے تو کوئی ضروری نہیں کہ ہر خلاف بولنے والا امام حسین کا دشمن ہو، ہر خلاف بولنے والا حضرت علی کا دشمن ہو سکتا ہے اس کو غلط بھر دیا گیا ہے نا، رانگ فیڈنگ ہو گئی ہو. اگر سچے حسینی ہیں ہم آپ تو ہم کو بھگانا نہیں، فارمیٹ کرنا ہے ایسے لوگوں کو. اور وہ سلیقہ سکھایا ہے امام سجاد نے. صلوات آیا امام کے ناقے کے پاس حضرت سے بدتمیزی کرتا ہے. کوئی ہوتا اس مجمع میں سنی شیعہ چاہے جو ہو، اس کو برا لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ ہم کو آپ کو برا لگ سکتا ہے، امام کو کتنا لگا ہوگا. لیکن کیا اخلاق اہل بیت. جیسے اس نے کہا الحمدللہ اس نے امیر المومنین یزید کو فتح و نصرت عطا کی، تم لوگوں کا جھوٹ ظاہر کیا. امام نے with fully respect، لفظ شیخ عربی میں رسپیکٹ کے لیے یوز ہوتا ہے، سر، بزرگوار، جناب، اس معنی میں. حتیٰ کہ عربی میں بعض جو لوگ سید بھی ہوتے ہیں تو رسپیکٹ کے لیے کہتا شیخ السید فلاں، یعنی جناب سید فلاں. امام نے ایسے بدتمیز آدمی کو جانتے ہیں کیا کہا؟ حل قرأت القرآن یا شیخ، بزرگوار قرآن پڑھا ہے آپ نے؟ قال الشیخ نعم، ہاں پڑھا ہے. حضرت نے پوچھا حل قرأت هذه الآیہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. پیغمبر کہہ دیجئے مجھ کو کچھ نہیں چاہیے، بس میرے بچوں سے محبت کرنا. کہاں سنا ہے؟ امام نے کہا فنحن القربى یا شیخ، وہ بزرگوار قربا ہم ہیں بھیا. حل قرأت هذه الآیہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَلِلَّهِ خُمُسُهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ. جب تم کو کچھ مال غنیمت ملے تو اس میں خمس ہے اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے، قربا کے لیے. کہاں پڑھا ہے؟ تو وہ قربا ہم ہیں جن کے لیے خمس کی بات قرآن کہتا ہے. حل قرأت هذه الآیہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، قربا کو ان کا حق دے دیجئے. وہ فدق والی آئے. کہاں کہ وہ قربا ہم ہیں. اور اس کے بعد جو امام نے آخری پڑھا ہے نا، فرماتے ہیں حل قرأت هذه الآیہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. قال الشیخ نعم، پڑھا ہے. کہاں؟ امام نے کہا وہی اہل بیت ہے بھیا جس کی طہارت کا اعلان قرآن کر رہے ہیں آپ. وہ تو ہکا بکا یار یہ آیت پڑھ پڑھ کے بتا رہے ہیں ہم کون ہیں. ہم کو بتایا گیا بے دین لا مذہب. صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں، کیا چکر ہے؟ قریب آیا کب قسم کھاؤ تم لوگ وہی ہو. امام نے فرمایا واللہ لنحنہم، خدا کی قسم ہم وہی ہیں. جیسے ہی امام نے قسم کھائی کہتا ہے ابن رسول اللہ حل لی توبہ، اے فرزند رسول میں معاف ہو جاؤں گا. بدتمیزی کیا ہے نا. حضرت نے فرمایا بالکل، ان تبت تاب اللہ علیک، توبہ کر اللہ قبول کرنے والا. یہ ہے شام. غور کر رہے ہیں. جب یہ قافلہ گیا ہے تو شام کی پوزیشن یہ ہے.
اہل بیت کا کردار، اہل بیت کا اخلاق، اہل بیت کے خطبے، 7 دن کی یہ مجلس. اب مجلس کا کمال دیکھیے، اتنا چینج کیا ہے ان 7 دن کی مجلسوں نے کہ جب یہی قافلہ آیا تھا تو اس طرح بدتمیزیاں کی گئی، تماشا دیکھنے آئے. روایت کہتی جب یہ قافلہ شام سے چھوٹ کے چلنے لگا تب بھی شام کی عورتیں گھر سے باہر نکلی ہیں، مگر تماشا دیکھنے نہیں، قافلے کو رخصت کرنے آئے. اب آپ نے اندازہ کر لیا کہ مجلس کا وزن کیا ہے. اور اسی لیے اہل بیت پہ جب آپ نظر ڈالیں گے نا تو اماموں نے بڑی تاکید کی ہے ان مجالس پر. ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں سن لیجئے. صلوات بر محمد. سنیے آپ مجلسوں کی اہمیت اور تمام. کمیت اسدی، امام سجاد علیہ السلام کے زمانے میں 3 اماموں کا دور دیکھا ہے، چوتھے امام، 5ویں امام، چھٹے امام. کمیت اسدی ایک دن امام سجاد کے پاس آئے. امام نے کہا کیا بھائی کمیت؟ جی مولا. جلدی سے کہتا کچھ مرثیہ ورثیہ کہا ہے میرے بابا کے لیے؟ کہاں؟ کہ بسم اللہ. کرسی رکھ دی گئی، پردہ لگا دیا گیا، پیچھے خاندان کی عورتیں، امام بیٹھ گئے، پتہ نہیں 1 2 اور رہے ہوں گے واللہ والا. کمیت نے مرثیہ پڑھ دیا. جب مرثیہ پڑھ چکے تو امام کے پاس ایک باغ تھا. جو آپ لوگ کام کر رہے ہیں نا، شکر ادا کیجئے کہ خدا نے آپ کو ذکر حسین کے کام میں لگا دیا ہے. اندر گئے مرثیے کے بعد، امام کے پاس ایک باغ تھا، اس کا کاغذ لیا ہے. کہا کمیت یہ رکھ لو، باغ تمہارا آج سے. ایک مرثیے کا مولا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کہ میں نے دنیا کی اس میں نہیں کہا ہے، میں نے اللہ کی رضا کے لیے کہا ہے. امام نے کہا میں کہتا ہوں رکھ لو. تو دیکھیے امام کے سامنے تکلف اصل نہیں ہے، مین چیز ہے امام کی بات ماننا. رکھ لیا پورا باغ ایک مرثیے پر. دوسرے دن پھر آئے کمیت. آؤ آؤ کمیت آؤ. کہنے مولا ایک کام تھا آپ سے. کہا بولو. کہا نہیں پہلے آپ وعدہ کیجئے ہمارا کام ہو جائے گا. کہا بالکل ہو جائے گا. تمہارا نہیں ہوگا تو کس کا ہوگا؟ تم میرے بابا کا مرثیہ گئے. تمہارا کام نہیں ہوگا تو وعدہ مولا. کہاں وعدہ؟ کہنے لگا مولا میرا دل نہیں مانتا، میں نے اللہ کی رضا کے لیے مرثیہ. کہتے یہ پیپر لے لیجئے باغ والا. اور امام وعدہ کر چکے ہے نا، لے لیا. پھر خاندان کے بچوں کو بلایا، ان کو ایک چادر پکڑائی. کہا جاؤ محلے میں ٹہلو اور کہو کہ جب لوگ بول نہیں پا رہے تھے تب کمیت نے مرثیہ کہا ہے، جس سے جو ہو سکے اس چادر میں ڈال دو. مجلسوں کی اہمیت سمجھ. اور بچے جب واپس آئے ہیں تو کہتے ہیں ان سیدانیوں نے بعض نے اپنے زیورات تک اس میں ڈال دیے تھے. امام نے کہا بھیا کمیت اب تو لے لو، ہم تو نہیں دے رہے ہیں نا، یہ تو ان سیدانیوں نے اکٹھا کر کے دیا ہے، اب رکھ لو. کہتے بعد میں جب اس کا حساب ہوا نا تو چلا کہ باغ کی جو قیمت تھی اس سے زیادہ ان سیدانیوں نے دیا. یا اللہ ہم کتنا تیرا شکر ادا کریں. کم ہے کہ تو نے ہم سب کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت مل گئے سلام اللہ علیہم اجمعین. خدا بس تجھ سے اتنی گزارش اور ہے کہ جب اتنا ایک ایک پائی آنا آنا پائی پائی سب ان کے یہاں نوٹ ہوتا ہے کون کتنا خرچ کر رہا ہے. ایک چھوٹا سا سنیے جب تو لیٹ ہو ہی گئی. ایک مولانا صاحب تھے، کہنے لگے میں نے ایک دن خواب دیکھا کہ ساری مجلسوں کا حساب چل رہا ہے. تب تک میری مجلس کی بات آ گئی، اشرے کا نمبر آ گیا تو وہاں لکھا گیا صاحب بانی فلاں قصاب اور ذاکر میں میرا نام آیا. تبرک مثلاً 5 روپے کا. تب تک امام نے ٹوکا کہ نہ کل والا 5 کا نہیں تھا، کل والا سستا تھا. میری آنکھ کھلی، یار یہ کیا مطلب ہوا؟ تو اب محرم کا اشرا پڑھ رہے تھے، کہیں جب گئے تو ان کے لیے چائے آئی تو ان کا بلاؤ بانی مجلس کو. وہ آئے کہنے کل کون سا قند بٹا تھا چائے کے ساتھ، وہ شوگر کیوب جو ہوتا ہے. انہوں نے صاحب یہی تھا. کہا میں اپنے لیے نہیں پوچھ رہا ہوں، پبلک میں. کہا صاحب کل گئے تھے مارکیٹ میں بڑھیا والا مال تھا نہیں تو ہم نے کہا مجلس تو ہو نہیں تو سستا، کل والا سستا تھا. کہا خیریت کا بس یہی جاننا تھا کہ
کہیں ایسے ہی تو نہیں ہے، واقعی خواب ہے. آخری بات سن لیجئے اور دعا دیجئے کہ اللہ. ایک بزرگ عالم تھے. نہیں مجلسیں دنیا میں بہت ہوتی ہیں، کوئی گارنٹی ہے کہ ہر مجلس اہل بیت کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے؟ کوئی گارنٹی تو نہیں ہے نا. ایک بزرگ تھے آیت اللہ ہستئی کر کے، پہلی محرم تھی شاید، رات میں خواب میں دیکھا جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو. کہنے لگے بی بی یہ بتائیے، بہت مجلسیں ہو رہی ہیں آج کل، آپ کو کون سی مجلس پسند ہے؟ تو بی بی نے ایک جواب دیا کہ سب اپنے اعتبار سے کرتے ہیں، اللہ اجر دے. جو بھی کہا نہیں بی بی ہم کو آپ صحیح بتائیے. اچھا یہ بتائیے آپ کس میں شرکت کرتی ہیں؟ وہی بتا دیے. کس مجلس میں آپ جاتی وہ بتا دیجیے. تو وہ ایک ایڈریس بتا دے دیا، ایک بیوہ ہے فلاں جگہ عورت ہے اس کے یہاں جاتی ہوں. آنکھ کھولی تو خواب. پھر میں نے سوچا خواب تو ٹھیک ہے، خواب کچھ بھی دیکھ سکتا ہے، بٹ ایڈریس دیا ہے نا، تو ایڈریس چیک کرنے میں کیا جاتا ہے، ہو سکتا ہے صحیح ہو. کرنے کے ساتھ اس محلے میں گئے تو دیکھا جو ہے وہ ایک عورت جو ہے تالاب ٹائپ کا تھا، تو وہاں بیٹھ کے برتن دھل رہی تھی، چائے وائے پیالیاں والیاں جو رات کی مجلس کا تھا. اتنی غریب کہ اس کے گھر میں پانی کا بھی صحیح انتظام. گئے نام لیا کر لے کہ اماں فلاں عورت کہاں؟ بولو میں ہی ہوں. اچھا آپ ہی ہیں، آپ اشرا کرتی ہیں؟ کہاں؟ کہتے یہ بتائیے آج سے ہم آپ کی مجلس آ کے پڑھ دیا کریں. اس لیے خواب میں پتا چل گیا نا کون آتا. تو انہوں نے کہا بہت اچھا ہوا موقع پہ آ گئے بھیا آپ. اصل میں میرے یہاں پبلک تو آتی نہیں، ایک دو لوگ ہوتے ہیں. تو جن مولانا صاحب کو ہم نے بلایا تھا کل وہ آئے پہلی محرم کو، مجمع دیکھا، انہوں نے کہا بھائی میں کل سے نہیں آؤں گا. وہ کل جو ناراض ہو چلے گئے. ایک آدمی دو آدمی ہم کو مجلس پڑھنے کے لیے بلایا ہے، اس لیے رک کے کہہ دیں وسیع حسن تم مجلس پڑھتے ہو، تم مرثیہ پڑھتے ہو، تم سوسخانی کرتے ہو، کسی مجلس کو چھوٹا مت سمجھے. پتہ نہیں بانی مجلس کا کتنا خلوص ہو، اور ان کی توجہ اخلاص کی بنیاد پر ہوتی ہے. کہنے لگے صاحب جو ہے وہ ہم نے، تو ہم بھائی پریشان تھے کہ وہ تو مولوی صاحب ناراض ہو کے چلے گئے، مجمع نہیں ہے، کیا کروں؟ چلو اللہ نے تم کو بھیج دیا، مجلس تو ہونے تم ہی پڑھ دو. خیر کہنے لگے دوسرے دن سے میں نے شروع کیا. ایک چھوٹا سا کمرہ تھا اور کونا ٹائپ پیچھے نکلا ہوا تھا، اسی سے بڑھیا چائے وائے دیتی. تو اب ایک 10 دن میں ہم کو اندازہ ہوگا کہ بڑھیا بیچاری بہت غریب ہے، اس کے آگے پیچھے کوئی ہے نہیں، بیوہ بیکس، نہ حال نہ اولاد، کیسے کرتی ہوگی. تو میں نے کہا یار چلو ایک سال ہی اشرا کم از کم خود بھی تو پڑھو امام حسین کے لیے. تو میں بالکل پورے اس میں طے کیے ہوئے تھا کہ ممبر سے اتروں گا اور سیدھے 9-2-11 گاڑی میں بیٹھ لوں گا، نکل جاؤں گا. بڑھیا ڈھونڈی نہیں پائی مجھ کو. چلنے کے بڑھیا ہم سے تیز نکلی. میں ممبر سے اترا، یا حسین ہو رہا تھا. میں اپنا تیزی کے ساتھ آگے بڑھا، دیکھا آگے وہ کھڑی، کہاں مولانا کہاں؟ کہو گے مجلس جا رہے ہیں. کہا اور تبرک کون لے گا؟ کہہ رہے نہیں وہاں. سنو بہت چالاک مت بنو، ہم سے زیادہ چالاک ہو تم. نہیں لوگے. میں سال بھر ان کے گھر برتن دھلتی ہوں، ان کے گھر مزدوری کرتی ہوں، جو پاتی ہوں سال بھر اکٹھا کرتی ہوں تاکہ امام حسین کا اشرا کر سکے. ہاں تم 10 دن پڑھ کے سارا ثواب لے کے بھاگنا چاہتے ہو، بہت چالاک بنتے ہو. رکھو اس کو. کرنے لگے تو بڑھیا کا جذبہ دیکھا تو میں نے واقعی اس لفافے کو تبرک سمجھ کے، واقعی تبرک سمجھا، میں نے رکھ لیا. پھر میں نے کہا بی بی ایک بات بتائیے. کہا بولو. کہا آپ اکیلی ہیں؟ کہاں؟ کہ کوئی بیٹی بہو نہیں ہے آپ کے؟ کرنا. کہا لیکن جو پیچھے جہاں سے چائے آپ دیتی ہیں تو وہاں سے رونے والے کے آپ کے علاوہ بھی ایک آواز آتی ہے. کہ کیوں توجہ نہیں کی؟ تم کو کس نے میرے یہاں بھیجا تھا کہ جا کے واشرا پڑھو؟ یہی تو کہہ کے بھیجا تھا نا کہ میں وہاں آتی ہوں. خدا جو لوگ جہاں جس طرح ذکر امام کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خدا ان کی کوششوں کو قبول فرما. یہ ایام سفر کے، اس یتیمہ کی شہادت کے ایام ہیں.
جس کو امام حسین سلام اللہ علیہ بہت چاہتے تھے. چونکہ طولانی ہو گئی مجلس اس لیے بس مختصر مسائل پڑھ لیتا ہوں, 2 جملے اور ختم ہو دعا. اللہ اکبر. ایک حدیث پہلے سنا دیں آپ کو. یا اللہ, جتنے لوگ اس مجلس میں ہیں سب کا سایہ ان کے بچوں پہ باقی رکھ. روایت کہتی ہے کہ کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بچوں سے اظہار محبت مت کرو, ایسا نہ ہو کہ اس کو اپنا باپ یاد آ جائے. اس پورے قافلے میں سب سے زیادہ اگر کوئی وطن کو یاد کرتی تھی, سب سے زیادہ اگر کوئی اپنے باپ کو یاد کرتی تھی, یہی یتیمہ ہے نا. قید خانے کے دروازے پہ بیٹھ جاتی تھی, جیسے کوئی اپنے بچے کی انگلی پکڑ کے گزرتا تھا, تڑپ کے پوچھتی تھی پھوپھی اماں میرے بابا کب آئیں گے. جزاکم ربکم, خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرمایا. اللہ ہر وقت بابا 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 کہتے. ایک دن سو رہی تھی, بس ختم کیا میں نے 2 جملے. سو رہی تھی, سوتے سوتے اچانک خواب سے بیدار ہوئی. بھوپھی اماں بیٹا بابا کہاں گئے؟ بابا کہاں, ابھی تو بابا آئے تھے, ابھی بابا مجھے پیار کر رہے تھے, ابھی تو بابا آغوش میں لیے تھے. بیبیاں سمجھ گئی بچی نے باپ کو خواب میں دیکھا ہے. اتنے دنوں کے بعد آپ کی آواز بلند ہے, قید خانے کا حال کیا ہوا ہوگا. پرانے بزرگوں کی مجلسیں سنی ہوں گی نا. پرانے بزرگ مصائب میں ایک جملہ کہتے تھے ستم ایجاد. سنا بوڑھے لوگوں کو یاد ہو. یہ ستم ایجاد کا کیا مطلب؟ یہ ملعون یزیدی جو تھے نا, نئی نئی طرح کا ظلم ایجاد کرتے تھے جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. ایسا ظلم کرتے تھے جو دنیا میں کبھی نہیں ہوا. سناؤں آپ کو. اللہ اللہ سب کو سلامت رکھے بچوں کے لیے. میرے کسی جاننے والے کا انتقال ہو گیا, میں کہیں باہر تھا, محرم وغیرہ کی وجہ سے واپس آیا, پتہ چلا فلاں کا انتقال ہو گیا. تعلقات تھے, گھرانے چلا گیا میں تعزیت کے لیے. اس کے گھر میں 3-4 سال کی بچی ہے, بچہ. اس نے مجھ کو دیکھا, تڑپ گئی, امو کہہ کے لپٹ گئی, رونا شروع کیا. آپ بتائیے کیسے بہلائیے گا اس یتیم بچی کو؟ یتیم کو بہلانے کیا طریقہ ہے؟ آدمی گود میں لے لے گا, پیشانی چومے گا, ہاں بیٹا ٹینشن مت لو, پاپا نہیں تو کیا, ہم تو ہیں نا, ہم تو یہی تو بہلائیے گا نا. اچھا اس کے بعد بھی نہیں بہل رہی ہے, چپ رہا ہے ہو رہا, تو آدمی لے کے دکان چلا جائے گا, مارکیٹ چلا جائے گا, یہ کھا لو یہ کھا لو یہ کھا لو. یتیم بچے کو بہلانے کا یہی طریقہ نہ ہے. آج تک سنا آپ نے کسی یتیم بچی کو بہلانے کے لیے اس کے باپ کا کٹا ہوا سر لے جائے؟ آج تک سنا آپ نے کسی یتیم بچی کو بہلانے کے لیے اس کے باپ کا کٹا سر؟ ملعون نے کہا یزید نہ لے جا, سرپوش سے ڈھکا ہوا امام کا سر. جناب زینب کو میں نے لکھا نا کیا لقب ہے؟ عقیلہ بنی ہاشم. سمجھ گئی, دوڑ کے قریب آئی, مت لے جاؤ بچی کے سامنے, مت لے جاؤ. باپ کا سر دیکھ کے برداشت نہیں کر سکے. ان ملعونوں نے ایک نہیں سنا, لے جا کے بچی کے سامنے سرپوش ڈھکا ہوا رکھ دیا. بتاؤ آپ کو بچی کیا سمجھی؟ کسی کے دماغ میں آ سکتا ہے بولیے کہ باپ کا سر ہوگا اس کے اندر؟ نہیں ہو سکتا نا, دماغ میں نہیں آئے گا. جانتے ہیں بچی کیا سمجھی؟ جب سرپوش سے ڈھکا ہوا رکھا گیا تو بی بی نے سر اٹھایا, جناب زینب کو دیکھا, فرمایا پھوپھی اماں میں نے کھانا کہاں مانگا تھا, میں نے بھوک کا شکوہ. بچی سمجھی بہلانے کے لیے کھانا آیا ہے. کہ اتنے میں تو سرپوش ہٹا, باپ کے کٹے سر پہ نظر پڑی, رخسارے پہ رخسارہ رکھ دیا. اتنا روئی, اتنا روئی, روتے روتے باپ کے پاس پہنچ.
ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما یا اللہ۔